دلی کے ایک سادگی بھرے علاقے میں احمد اور فاطمہ رہتے تھے۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے جب ایک صبح اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا۔ جب بچی پیدا ہوئی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تھکان کے بھی اور شکر کے بھی۔ احمد نے جیسے ہی اس چھوٹی سی جان کو اپنی گود میں اٹھایا، اس نے اس کے دائیں کان میں دھیرے سے اذان پڑھی۔ گھر کے کمرے میں صرف بچی کی ہلکی سی رونے کی آواز تھی اور اللہ کا نام۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں دنیا کی آواز سے پہلے اللہ کی تعریف اور اس کی توحید کی آواز جائے۔ پہلے 7 سال احمد اور فاطمہ نے زویا کے ساتھ صرف پیار اور خیال کا رشتہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ بچوں کے ساتھ پہلے 7 سال کھیلو۔ اس لیے گھر میں چیخنے کی آواز کم، ہنسنے کی آواز زیادہ ہوتی تھی۔ احمد جب کام سے واپس آتا تو زویا کو کاندھوں پر بٹھا کر گھماتا، کبھی اس کو پارک لے جاتا تو کبھی رنگوں سے پینٹنگ کرواتا۔ فاطمہ اس کے ساتھ فلور پر بیٹھ کر بڑھیا کا گھر بناتی۔ بچوں کو پیار کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے تاکہ ان میں کانفیڈنس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے اور حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک دن سویا نے کھیلتے کھیلتے ایک مہنگا گلاس پھوڑ دیا۔ فاطمہ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ ڈانٹ کر اپنی بیٹی کو چپ کرا دے یا صبر کرے۔ اس نے سویا کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، چیزیں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دن سویا نے صرف گلاس توڑنا نہیں دیکھا، اس نے اخلاق سیکھا۔ بچوں کو شروع سے اللہ کی پہچان اور اچھے اخلاق سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سکھایا، صبح اٹھتے ہی بسم اللہ پڑھیں اور کھانے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اور اگر کھانے کا ایک دانہ بھی نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لیں اور اپنے کھانے کی پلیٹ بالکل کمپلیٹ کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اپنی بیٹی کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن کیریکٹر یہیں سے بنتا ہے۔ جب زویا 4 سال کی ہوئی، فاطمہ نے ایک اور ضروری بات شروع کی، جسم کی حفاظت۔ اس نے بہت سمپل الفاظ میں کہا، آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے۔ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس نے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا کانسیپٹ سمجھایا، بنا ڈرائے، بنا شرمندگی کی کہ اگر کبھی کوئی تمہیں انکمفرٹیبل فیل کرائے، زور سے نو کہنا، وہاں سے دور ہو جانا اور ترنت امی کو بتانا۔ زویا نے صرف نہ کی سنا، اس نے وہ بات سمجھی ہوئی۔ فاطمہ نے زویا کو یہ بھی سمجھایا کہ لڑکی اور لڑکے اللہ کی الگ الگ تخلیق ہیں۔ کپڑے، حیا اور شرافت صرف سوسائٹی کا رول نہیں، دین کا حصہ ہے۔ بچوں کو پرائیویسی اور اپنی حفاظت کے بارے میں سکھانا تربیت میں شامل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام نے حیا کو صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سویا اب 7 سال کی ہو چکی تھی۔ فاطمہ نے اسے پیار سے نماز کی عادت ڈالنا شروع کی۔ پہلے اس کو اپنے پاس مصلی پر کھڑا کرتی، پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرواتی۔ کبھی کبھی اگر وہ سستی کرتی تو ڈانٹنے کے بجائے کہانی سناتی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ جب کھویا 10 سال کی ہوئی تو اس کے والد احمد نے اس کا بستر الگ کر دیا۔ یہ فیصلہ مشکل تھا کیونکہ ماں باپ کو بچے پاس میں سلانے میں سکون ملتا ہے، لیکن سنت کے مطابق 10 سال کے بعد بستر الگ کرنا حفاظت کا حصہ ہے۔ سویا کو احمد نے سمجھایا کہ بیٹا، یہ تمہاری پرائیویسی اور حفاظت کے لیے ہے۔ 10 سال کی عمر میں بچوں کو مرد اور عورت کے فرق اور پرائیویسی کے لیے الگ پھلانا چاہیے۔ جب پیوبرٹی کا وقت آیا، فاطمہ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ زویا کو کسی اور سے نہیں، اس سے گائیڈ کرے گی۔ ایک شام اس نے زویا کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، اب
تمہاری باڈی بدلے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے پیریڈ، طہارت اور غسل کا طریقہ ڈیٹیل میں سمجھایا، نہ کوئی شرم اور نہ کوئی ڈر، صرف علم۔ ساتھ ہی اس نے حیا اور باؤنڈریز بھی سمجھائی، نان محرم سے ڈسٹینس، نظر کی حفاظت اور سیلف ریسپیکٹ۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی کپڑا پہننا، پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا اور دوسروں کے سامنے لباس کا خیال رکھنے کی عادت ڈالیں۔ پیورٹی سے پہلے باڈی چینجز کے بارے میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ ماں کو بیٹیوں کو اور باپ کو بیٹوں کو جسم میں ہونے والے بدلاؤ جیسے ہیئر گروتھ، وائس چینج کے بارے میں علم دینا چاہیے، نہ کہ شرمندگی کی ہونی چاہیے۔ اسلام علم سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ اگر ہم صحیح علم نہیں دیں گے تو بچے غلط ذرائع انٹرنیٹ دوستر سے سیکھیں گے۔ پیوبرٹی کے وقت طہارت اور غسل پیریڈ ویٹ ڈریم شروع ہونے پر غسل ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ سکھانا فرض ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ یہ بیماری نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس کے بعد عبادت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے گھر میں پرائیویسی کے رولز بتائے ہیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اور خاص طور پر 3 وقت فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد اجازت لینا ضروری ہے۔ قرآن میں سورہ النور میں آیا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے ہاتھ کے نیچے کے غلاموں اور تم میں سے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے انہیں 3 وقت اجازت لے کر آنا چاہیے۔ ٹین ایج میں بچوں کو اٹریکشن اور فیلنگز ہوتی ہیں، انہیں ڈرانے کی بجائے سمجھائیں۔ انہیں بتائیں کہ فیلنگز نیچرل ہے، لیکن ان پر کنٹرول کرنا اور نظر کی حفاظت کرنا ان پر فرض ہے اور اللہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ انہیں شادی کی اہمیت اور حلال رشتے کی پابندی سمجھائیں۔ بچوں کو پیوبرٹی کے وقت آنے والے بدلاؤ کے بارے میں صحیح دینی علم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ غلط راستے پر نہ جائیں۔ ٹین ایج میں سویا کبھی کبھی کنفیوز ہوتی تھی۔ اسکول کے انوائرمنٹ الگ تھا، دوست الگ سوچ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ گھر آئی۔ احمد نے غصہ کنٹرول کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، بیٹا ہمیں تم پر بھروسہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس ایک جملے نے زویا کو اندر تک ہلا دیا۔ ٹرسٹ نے اس کو زیادہ مضبوط بنایا۔ بچوں سے دوستی کریں، ان کی بات سنیں اور انہیں اللہ کا تقوی سکھائیں۔ اب زویا 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اب احمد اور فاطمہ اس سے مشورہ کرتے، اس کی رائے لیتے اور ڈیسیژن میں انکلوڈ کرتے۔ اٹریکشن، ریلیشن شپ اور شادی کے بارے میں اوپنلی بات ہوتی، لیکن حیا کے دائرے میں زویا کو سمجھایا کہ فیلنگ نیچرل ہے لیکن کنٹرول عبادت ہے۔ حلال راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ 22 سال بعد جب زویا گریجویشن سٹیج پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کانفیڈنس تھا، اس کے لباس میں حیا تھی اور اس کی زبان پر اللہ کا شکر۔ فاطمہ نے اسے گلے لگایا اور دھیرے سے کہا، ہم نے تمہیں پرفیکٹ نہیں بنایا، ہم نے تمہیں اللہ سے جوڑا۔ اسلامک تربیت کا یہی مقصد ہے، بچوں کو صحیح راہ دکھانا۔ ڈیئر ویورز، اگر آج آپ ماں باپ ہیں تو یاد رکھیے آپ کا بچہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی دعا بھی، کیونکہ جب اولاد نیک نکلتی ہے تو ماں باپ کا صرف نام نہیں، ان کی آخرت بھی روشن ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے،